مولا امیر المؤمنین اگر تلوار اٹھاتے تو آج پہلے یا چوتھے کی بحث نہیں ہوتی، آج مسلمان یا کافر کی بحث ہوتی. آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. معاویہ کے دور میں مولا امیر المؤمنین کو کافر کہا جا رہا ہے. معاویہ کے دور میں تمام آفیشل جگہوں سے مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجی جا رہی تھیں. آیا ممکن تھا کہ مولا امیر المؤمنین تلوار اٹھاتے تو ان کو بالکل دین سے نکال دیتے؟ بالکل. اب یہاں آپ تاریخ میں جائیں، عالم اسلام کی پہلی جنگ کس نے کی؟ رسول اللہ کے بعد. عالم اسلام سے مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ کس نے کی؟ جنرل نالج، کوئی تعصب کی بات نہیں. کس نے کی؟ جناب عائشہ نے. کتنے لوگ مارے؟ 6,000 سے 36,000 اکثر اصحاب تھے. عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی. دوسری جنگ معاویہ نے کی 70,000 سے 1,10,000. ان جنگوں کے نتیجے کے طور پر خوارج وجود میں آئے اور خوارج نے پھر مولا علی سے جنگ کی، جنگ نہروان. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا امیر المؤمنین پر جب جنگ مسلط کی جناب عائشہ نے اور معاویہ نے، تو اس وقت مولا امیر المؤمنین کا اہل سنت کے حساب سے اور اس زمانے کے مسلمانوں کے حساب سے کیا مقام تھا؟ چوتھے خلیفہ کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے ان کے یہاں؟ یہ کون سا قانون ہے کہ جس خلیفہ کی اطاعت کو واجب کہو تو واجب کہو، دوسرے خلیفہ پہ قتل عام کا بازار گرم کر دو؟ یہ کون سا نظام ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین پر جب حملہ ہوا تو مولا امیر المؤمنین آفیشلی کیا تھے؟ خلیفہ. اصحاب نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی. اب آپ تصور کریں کہ یہ خلیفہ ہیں اور ان پر حملہ کر دیا محترمہ نے. وہ کیوں کیا اس کو بھی بتائیں گے. ان پر حملہ کر دیا محترمہ نے، بعد میں حملہ کر دیا معاویہ نے. تمام اہل سنت آج تک کہتے ہیں کہ حق پہ کون تھے؟ مولا امیر المؤمنین. لیکن اس کے نتیجے میں بھی 70 سال سے زیادہ ہر ممبر سے مولا امیر المؤمنین کو لعنت بھی بھیجی گئی اور سب کیا گیا. سب یعنی گالی. حملہ کس نے کیا تھا؟ مولا امیر نے؟ نہ، ان لوگوں نے. کس پہ حملہ کیا؟ چوتھے خلیفہ پہ. اب آپ تصور کریں کہ یہ جو اشرف الانبیاء کی وصیت تھی مولا امیر المؤمنین سے کہ اگر تمہارے لوگ ساتھ نہ ہوں تو تلوار نہ اٹھانا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام ختم ہو جاتا. کیسے اسلام ختم ہو جاتا؟ آج جو مولا امیر المؤمنین کا پھر بھی احترام ہو رہا ہے، پھر بھی دین لے لیا گیا، خصوصاً اللہ جو اس وقت عالم اسلام میں مانا جا رہا ہے وہ مانا جا رہا ہے جو علی ابن ابی طالب نے بتایا تھا، نہ وہ اللہ کے جو بخاری نے بتایا ہے اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، گول گول گال والا، بغیر داڑھی مونچھوں والا، امرد، گھونگھٹ لگایا ہوا، بالیاں پہنا ہوا، وہ اس اللہ کو نہیں مان رہے. آج دنیا مان رہی ہے اس اللہ کو کہ جس کا تعارف کرایا تھا علی ابن ابی طالب نے. امرد کہتے ہیں اس لڑکے کو جس کی داڑھی مونچھیں نہ ہو. تو ایک جانب ہمارے یہاں دعائے کمیل ہے، ایک جانب جو ہے جوشن کبیر ہے، تو ایک جانب اللہ کی وہ معرفی ہے کہ جی وہ امرد ہے، بغیر داڑھی مونچھوں کا لڑکا، چھوکرا. کیا پاپا یہ مولا امیر، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے کیا ملا، اہل بیت سے ہی. ایک جانب وہ انٹروڈکشن ہے رسول اللہ کا کہ رنگیلا رسول کتاب لکھی جا رہی ہے، ایک جانب یہ ہے کہ ہم عصمت کے قائل ہیں، یہ اہل بیت سے. تو اب اگر مولا امیر المؤمنین دروازے پہ جاتے تو اب یقین جانیں یہ لوگ حملہ کرتے اور کہتے علی نے تلوار اٹھائی، اور اس سے زیادہ برا ہوتا کہ جو بعد میں ان لوگوں نے حملہ کیا تو اتنا برا ہوا. تصور کریں کہ مولا امیر المؤمنین اگر کر دیتے تو کیا ہو. تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر طرفدار نہ ہو لوگ تو تلوار نہ اٹھانا. وہ بالکل واضح جو حالات تھے. حتیٰ روایت میں ایک جگہ نقل ہوا کہ مولا امیر المؤمنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر فینس سی لگی ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ بھیڑ تھے، اور وہ بھیڑوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30، جو بعد میں لوگوں نے گنی. تو امام نے فرمایا کہ اگر ان بھیڑوں کے برابر بھی میرے پاس افراد ہوتے تو میں کھڑے ہونے کا سوچتا. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کیسے تھے.